ہمارے بہت ہی اچھے دوست مولانا صداقت علی فریدی، ڈاکٹر صداقت علی فریدی کہتے ہیں دنیا کا بدترین جھوٹ ہے یہ تو ابو طالب کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. کہا ایسا مسلمان تو مجھے دکھاؤ 4,500 آیتیں مکے میں نازل ہوئی اور ابو طالب کے پیڑ میں بیٹھ کے نازل ہوئی. ان سے کیا توقع کرے یہ ابو طالب کو کیسے مسلمان مانیں گے؟ ابھی میں عرض کر رہا تھا میری پاس کتاب رکھی ہوئی ہے شاہ صاحب کی بیٹھک میں، رحیق المختوم. کیا نام ہے؟ رحیق المختوم، سیرت پیغمبر کی کتاب ہے. اس کتاب میں بھی لکھا ہے اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جب حضرت ابو طالب کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ پیغمبر شام گئے تو وہاں تھا بحیرہ راہب. سنیا ہے کہ نہیں؟ جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے وہ سنے، اور آپ بھی کبھی تاریخ پڑھا کریں، صرف ملا کے پیچھے نہ لگے، کچھ اپنا بھی کام کریں. بحیرہ راہب تھا، وہ پہاڑی پہ بیٹھا تھا. اس نے قافلے کو آتے دیکھا. سرور کائنات کی ظاہری عمر 11 برس کی تھی. اس نے قافلے کو روکوایا اور کہا تمہاری دعوت ہے. سیرت کی ساری کتابوں میں لکھا ہے، سنی شیعہ کی بات نہیں ہے، ساری کتابوں نے لکھا. محدث دہلوی، عبدالحق محدث دہلوی نے بھی مدارج النبوہ میں لکھا. کیا لکھا؟ کہ بحیرہ راہب نے دعوت کو بڑھا لیا، چلے گئے. پیغمبر کے ساتھ دشمنی تھی ابو لہب اور ابو جہل کو بچپن سے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ کون ہے. وہ جانتے تھے کہ یہ کون ہے، لہذا پیغمبر کو بٹھایا سامان کے پاس چوکیدار بنا کر، وہ چلے گئے کھانے. بحیرہ راہب نے ایک مرتبہ دیکھا جی سارے آ گئے، سارے آ گئے ہو جی ہاں سارے آ گئے. ہاں میں کو تو وہ نظر نہیں آتا جی دیواز نے مطابت کی تھی. آگے جو بچے کو تھوڑا سا سامان دے کو چوکیدار بڑھا کے بٹھائے ہیں آگے میں وہ دیواز سے دعوت کی تھی تو سب کیر کھوے سے تمہیں کون کھلائے گا، اس کے واسطے دعوت کی تھی. اسے بتاؤ. مجبوراً ایک کو جانا پڑا، سرکار کو لے کے آئے. توجہ سے سنیے گا کہ عقل کی بات ہے، عقل سے غور کرنے کی بات ہے. آئے پیغمبر، کھانا کھایا. ابو طالب علیہ السلام سے بحیرہ راہب نے پوچھا یہ تو ساتھ کیا لگتی ہے؟ آگے سے بیٹا ہے، آگے بیٹا نہیں پی سکتا. یہ آپ کا کیا لگتا ہے کہ بیٹا کا بیٹا نہیں ہو سکتا؟ کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا میں نے توریت میں پڑھا ہے جو نشانیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں وہ نشانیاں آخری نبی کی ہیں، اور اس کا باپ اس کی ولادت سے پہلے مر جانے والا ہے. سچ کہتا ہے میں اس کا ٹٹا. جتنے مسلمان بیٹھے نا پیغمبر کی عظمت کو یا رسول اللہ کہنے والے، لیکن نعرے لگانا تو بہت آسان ہے، میٹھے کی آمد مرحبا اور سچے کی آمد مرحبا. پہلے پہچانو تو صحیح مرحبا والا ہے کون. اس سچے کو پہچانو، وہ بحیرہ راہب ہے، عیسائی ہے. حضرت ابو طالب سے کہتا ہے یہ آخری نبی ہے اور اسے شام میں زیادہ دیر نہ روکنا، واپس چلے جاؤ جلدی سامان بیچ کے، یہودی اس کے دشمن ہیں، اسے مار نہ ڈالیں. پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام سے بحیرہ راہب کہتا ہے سرکار اگر اجازت ہو تو میں اس کی کمر سے کپڑا ہٹا کے دیکھوں. اجازت ہے. اس نے کپڑا ہٹایا، مہر نبوت کو بوسا دیا. یہ مہر نبوت اللہ نے بعد میں جبرائیل کو بھیج کے اسٹیمپ نہیں لگوایا تھا. یار آپ کہاں بیٹھے ہوئے پتہ نہیں. پیغمبر اکرم کی ولادت ہوئی تھی تو یہ مہر تھی. بولے میرے ساتھ تھی. ہاتھ اٹھا کے بتائیں آپ گواہی دیتے ہیں یا نہیں؟ یا بعد میں لکھی گئی ہے؟
ولادت کے وقت مہر تھی، مہر پہ لکھا ہوا کیا تھا؟ مہر پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ لکھا ہوا تھا۔ بحیرہ راہب نے پڑھ کے کہا یہ آخری نبی ہے۔ میں کہوں گا بحیرہ تو نے تو آج پڑھی ہے، ابو طالب تو روز کپڑے بدلواتا ہے اور پڑھتا ہے۔ او مولوی صاحب، تم کتاب میں لکھے ہوئے کلمے کو پڑھ کے مسلمان ہے، ابو طالب مہر نبوت کو پڑھ کے مسلمان۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، سلوا بھیجے بابا نبی محمد۔ عجیب لوگ ہیں، کتنا بیان کروں گا مجھے نہیں معلوم، تھوڑا سا اور آپ کو زیادہ رحمت نہیں دینا ہے کہ جسے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اسے دنیا میں آنے کے بعد رحمت نہیں بنایا۔ قرآن پڑھوں نا قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ کہتا ہے میرے حبیب یاد کر اس وقت کو، یاد وہ چیز دلائی جاتی ہے جس کا علم پہلے سے ہو۔ تھکے ہوئے بیٹھے آپ، شان مصطفیٰ سنیں۔ آپ علی کا نام سن کے تو نعرے لگاتے ہیں، میں علی کے مولا کی بات کر رہا ہوں۔ آپ علی کو مولا کہتے ہیں، علی نبی کو مولا کہتے ہیں۔ ہاں، جس کا مولا، جس مولا کا غلام علی کیسا ہو، اس کا مولا کیسا ہو، یہ تصور تو کریں کہ میرا مولا پیغمبر اکرم جیسا۔ اللہ کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یاد کرو اس وقت جب اللہ نے تمام نبیوں سے کہا، النبیین، الف لام ہے، استغراق کا ہے، کوئی نبی بھی اس سے خالی نہیں، لیکن ایک نہیں۔ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے دوں، ایک ایک لفظ کا ترجمہ کروں گا، ذہن میں محفوظ رکھیے گا، جا کر قرآن مجید پڑھیے گا، ترجمہ غلط ہو تو میں ذمہ دار ہوں، صرف ترجمہ کرتا ہوں۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تو پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا، وہ رسول آئے گا، کیا کرنے آئے گا؟ مصدق لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے آئے گا۔ کوٹ مٹھن والوں، بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس زمینیں ہوں گی، جریب دو جریب، 1 ایکڑ 10 ایکڑ 5 ایکڑ 50 ایکڑ گھر ہوگا کسی کے پاس، مرلے دو مرلے کا۔ اکثر و بیشتر گاؤں دیہاتوں میں جھگڑا ہوتا ہے، اس کی کھن بند گئی ہے جی، اس کا بننا ہے میرے بننی چاہ جی۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر جاتے ہیں عدالت میں، کہتے ہیں جی اس نے میری زمین میں بننا بڑھا دیا، اس نے میری زمین میں کاغذ اپنے نام جھوٹے بنوا لیے۔ کاغذ دونوں کے پاس ہیں، دونوں کے پاس ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ نہ مرشد، نہ پیر، نہ وڈیرا، نہ چودھری، نہ علاقے کا بڑا، کون کرے گا؟ مختار خان، ٹھپے دار۔ آپ کاغذات لے کے گئے ٹھپے دار کے پاس، ٹھپے دار کیسے فیصلہ کرے گا؟ اس کے پاس فلم ہے۔ میں کل بھی کہہ رہا تھا تو کسی نے مجھے کہا کہ اللہ کے ٹھپے دار کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، مختار خان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، وہ
ایک کاغذ لے کے ریکارڈ کے ساتھ میں میچ کرتا ہے. اگر ریکارڈ کے مطابق ہے تو سچا، ریکارڈ کے مطابق نہ ہو تو سچا نہیں. تو تصدیق وہ نہیں کر سکتا جس کے پاس ریکارڈ نہ ہو. مسلمانوں تھوڑا سا غور تو کرتے. آدم سے عیسیٰ تک جس نے تمام نبیوں کی نبوت کی تصدیق کی، ساری نبوتوں کا ریکارڈ محمد کے پاس ہے. خود کو نہیں پتا، میں پتا نہیں نبی ہوں. کون سی عقل ہے، کون سا طریقہ ہے، سمجھ سے باہر ہے. پیغمبر اللہ نے کہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تصدیق کرے گا میرا محمد. اور یہ بات بھی آپ حضرات جانتے ہیں نا، ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے لوگ ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک امتوں نے کس کا کلمہ پڑھا؟ اپنے اپنے نبی کا. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. سب مل کے بتاؤ، یہ جو نبی اپنا کلمہ پڑھوا رہے تھے، یہ خود کس کا کلمہ پڑھ رہے تھے؟ سارے عالم اسلام کا اتفاق ہے. عرض کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر اور کیجئے گا، سارے عالم اسلام کا اتفاق ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں نے کلمہ پڑھا. میرے نبی کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کب پڑھا؟ آنے کے بعد نہیں. میں ابھی آیت پوری نہیں کی نا، میں نے آپ کو اسی لیے بتانا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم بالضرور ضرور بالضرور ضرور بالضرور ضرور بالضرور. لام تاکید بنون تاکید 4 مرتبہ تاکید ہے. کہا کہ تم ضرور بالضرور میرے نبی پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا. سارے نبیوں نے، شاید نبیوں نے گردن ہلائی ہو. اللہ نے کہا اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ اقرار زبان سے ہوتا ہے، گردن ہلا کے نہیں. اسی لیے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بات کریں، گردن نہ ہلائیں. جو بات میں کہہ رہے ہیں اس کا اقرار کریں. اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ قالوا بلا، سارے نبیوں نے کہا قالوا بلا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. قالوا بلا، اس کا قالوا وہ قالا وہ کہہ کر اس کے زبان ہو، زبان تھی تو نبیوں نے کہا قالوا بلا. اللہ نے اس کے اوپر یہاں تک بات ختم نہیں کر دی. اللہ نے کہا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. اے میرے نبیوں، آدم سے عیسیٰ تک تمام مل کر گواہی دو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دیتا ہوں. عاشقان مصطفیٰ جھوم جھوم کے پڑھنا اور ہے، دل کو جھکا کے ماننا اور ہے. سنو، پیغمبروں سے اللہ نے کہا فاشهدوا. جب گواہی دی جاتی ہے، آپ کو کلمہ پڑھوایا جاتا ہے نا، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر کلمہ شہادت پڑھوایا جاتا ہے. کیسے پڑھواتے ہیں؟ بولے میرے ساتھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. یہ جو آج آپ پڑھتے ہیں کلمہ شہادت